نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں۔ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے۔ اسلمت لرب العالمین، غلطی تو ہونی ہے، اس سے نہیں بچ سکتے ہم۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا، اللہ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب، ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا، اور اپنے ظلم اور جرم کا اعتراف کر لیا، انی کنت من الظالمین کہہ کر اپنے آپ کو ظالم قرار دیا۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور تسبیح سبحانہ کا پڑھنا ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں اپنی پناہ گاہ بنائے اور خوشحالی میں اس کو اپنی سواری بنائے، اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس دعا کے پڑھنے والے کو قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی جیسے ان کو نجات ملی انہیں بھی مل جائے گی۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سید الاستغفار جو ہے اس میں بھی انسان اپنی بندگی اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں۔ تو بہرحال اس میں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس دعا کے اندر لا الہ الا انت، یہ ایمان کی افضل ترین شاخ ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا،
ہم میں کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہوتی ہے انی کنت من الظالمین پر کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف۔ تو یاد رکھیے جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے ہمیں اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے شکوے صرف اللہ ہی سے کرنے چاہیے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ غم اور پریشانی میں نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے، خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ چاشت کی 4 رکعت پڑھنا دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کرنے کے کچھ کام ہیں، ایک تو یہی آیت کریمہ ہے، پھر دوسری اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ پھر ہم و غم سے پناہ مانگنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی انتہائی پریشان معاملہ آتا تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے، یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں اور پھر دعا مانگیں۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کرسی کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں اور پھر دعا مانگیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔